الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پہلے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو شیشے میں بند کر دیا تاکہ دو مقاصد کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ نامکمل کام جنات مکمل کر لیں، دوسرا اس وجہ سے کہ لوگوں کی عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ لوگ جنات کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، حالانکہ جنات اس چیز کو جانتے ہیں جس کو دیکھا ہے، جس کو نہیں دیکھا اس کو نہیں جانتے. جیسے انسان عالم الغیب نہیں ہے، اسی طرح جنات بھی عالم الغیب نہیں. دیکھو ان پر سب سے بڑی چیز مخفی رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ان پر مخفی رہی. تو یہ کہتے ہیں فلان چیز گم ہو گئی، فلان کے پاس جاؤ، جنات بتا دیں کہ کہاں ہے. جنات کو ممکن ہے کہ جنات کو معلوم ہو 1%، لیکن اکثر تو کو معلوم نہیں ہوتا. فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا علیہ السلام، یعنی مر گئے، وفات پا گئے، ومکث قائما، پر ٹہرے رہے کھڑے کھڑے، علی عصاہ، اپنی عصا پر، میں حولا 1 سال. یہ 1 سال کی روایت ابن عباس اور سلمہ ابن کہیل سے موقوفاً مروی ہے، اور عطاء ابن صائب کی سند سے مرفوعاً مروی ہے. لیکن عطاء ابن صائب والی روایت میں آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم ابن تہمان نے ان سے روایت کی ہے بعد الاختلاط، اس لیے مرفوع روایت مشکوک ہے اور موقوف روایت ہے. والجن تفصیل کل بتائی ہے. والجن تعمل تلك الاعمال الشاقہ، اور جنات مشکل کام کرتے تھے اپنی عادت کے مطابق. لا تشعر بموتہ، حضرت سلیمان کی وفات کا بھی ان کو معلوم نہیں تھا. ان کے رعب اور خوف کی وجہ سے ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. حتی اکلت الارض عصاہ، یہاں تک کہ دیمک نے چاٹ لیا، کھا لیا ان کی عصا کو. مگر 1 سال والی روایت اسرائیلی ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ چند دن میں اور کچھ مدت میں اس کو کھا لیا. فخر میتن، بس گر گئے ایسے حال میں بھی میت. ما دلہم علی موتہ، ان کی رہنمائی نہیں تھی، ان کو نہیں بتلایا لوگوں کو اور جنات کو علی موتہ، ان کی موت کے بارے میں. ما دلہم، ما دل الجن علی موتہ الا دابۃ الارض، مگر زمین کا دیمک جو زمین سے نکلتی ہے اور زمین میں اور زمین کی چیزوں میں ہوتی تھی. یہ مصدر ہے. اردت الخشبۃ، خشبہ کھایا گیا، یعنی خشبہ کو دیمک نے کھایا. بالبناء المفعول، یعنی اکلت الارض، اس کو ارض کہتے ہیں کیونکہ زمین کی چیزوں میں، زمین پر جو چیزیں پڑی رہتی ہیں اسی کے اندر وہ دیمک لگتی ہے. اگر آپ نے زمین پر لکڑی رکھی وہ اس کے اندر لگ جائے گی بہت جلدی. تأکل من سأتہ، کہ وہ کھا رہا تھا من سأتہ، اس کی عصا کو.
بعض لوگوں نے اس کی عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں. کہتے ہیں ما دلہم علی موتہ، ان کی موت کے بارے میں نہیں بتایا الا دابۃ الارض، مگر ان کا ناخلف نائب اور جانشین، اس کا جانشین تھا، اس کا نائب تھا، وہ ایسا تھا جیسے دابۃ الارض جانور کے ساتھ تھا، مشابہ تھا، کچھ نہیں جانتا تھا. تأکل من سأتہ، ان کی حکومت کو ختم کیا. یہ جو منکرین حدیث ہے اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو بتائے کہ یہ غلط ہے، اور اصل وہی ہے جو قرآن کریم کے ظاہر پر ہے. تأکل من سأتہ بالحمز و ترکہ، یعنی حمزہ بھی ہے اور بغیر حمزہ کی الف ہے. عصاہ، اور عصا کو منسا کہتے ہیں لأنہا ینسأ یطرد و یزجر بہا، اس سے چیزوں کو دھکا دیا جاتا ہے اور چیزوں کو مؤخر کیا جاتا ہے، پیچھے ہٹایا جاتا ہے. فلما خر، جب گر گئے، کہتے ہیں گرنا تو ان کی شان کے خلاف ہے، اس لیے خر کا مطلب بیان کرتے ہیں منکرین حدیث اور قادیانی. فلما خر، جب ان کی حکومت گر گئی. اب کہتے ہیں خر میتن علی سبیل السجود، جب ان کو سجدے کی حالت میں گرائیں گے تو پھر توحید ختم ہو جائے گی. ایسے گر گئے جیسے سجدے میں گرتے ہیں. تبینت الجن، ظاہر ہو گیا جن پر. انکشف لهم، ان کے سامنے منکشف ہوا. ان لو كانوا يعلمون الغیب، انہم مخفف من المثقل. لو كانوا يعلمون الغیب، ان مخفف من المثقل کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لو ہو تو یہ بھی علامت ہے کہ مخفف ہے. لو كانوا يعلمون الغیب، اگر وہ غیب کو جانتے تھے. غیب یعنی ما غاب عن الحواس، ما لا يدرك بالعقل ولا يشاهد يسمى بالغیب. ومنهم ما غاب عنهم من موت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت بھی ان پر مخفی رہی. ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا، نہ ٹھہرتے، وقت نہ گزارتے، فی العذاب المہین، اہانت والی سزا میں، یعنی عمل شاق، سخت کام جو ان کے لیے اہانت کا سبب تھا. ظنہم حیاتہ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ حیات ہے، زندہ ہے. خلاف ظنہم، اپنے گمان کے خلاف. علم الغیب، غیب کا علم، یعنی غیب کا علم ان کو نہیں تھا تو اپنے گمان علم غیب کے خلاف ان کا خیال تھا کہ یہ حیات اور زندہ ہے. وعلم کونہ، خلاف ظنہم علم الغیب. وعلم کونہ سنۃ بحساب ما اکلتہ الارض، اور یہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ایک سال، کہتے ہیں ایک سال کا پتہ ان کو پتہ چلا اس لیے کہ انہوں نے حساب لگایا کہ دیمک ایک دن میں، ایک مہینے میں کتنا کھاتا ہے، تو ایک سال میں ایک سال کا اندازہ لگایا. من العصا، عصا کے اندر. فی العذاب المہین العمل الشاق لهم، عذاب مہین کا مطلب عمل شاق ہے. لظنہم حیاتہ، اور کیوں عمل شاق کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ زندہ ہے. خلاف ظنہم علم الغیب، ان کے گمان کے خلاف علم الغیب، علم غیب. ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہم عالم الغیب تھے، اور حقیقت میں ان کو سلیمان علیہ السلام کا پتہ بھی نہیں تھا جو قریب تھے. خلاف ظنہم علم الغیب، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم عالم الغیب ہیں اور وہ عالم الشاہد بھی نہیں تھے. وعلم کونہ سنۃ، اور ایک سال کا علم اس حساب سے ہوا کہ دیمک نے جتنا کھایا تھا من العصا بعد موتہ یوما ولیلۃ، ایک دن ایک رات میں تھوڑا سا کھایا تو ایک سال میں اتنا کھایا. میں نے بتایا کہ ایک سال کی روایت پر کلام ہے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. بتحقیق تھی قوم سبا کے لیے
فی مسکنہم سبا ابن عبد شمس ابن یشحب ابن یعرب، یعرب ابن قحطان کی اولاد میں سے تھے۔ ماقبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا کہ ان کی حکومت کو ہم نے قائم رکھا تھا، اس لیے کہ وہ اعمال صالحہ کرنے والے تھے، اور ما بعد میں قوم سبا کہ ان کی حکومت کو ہم نے تباہ کیا، اس لیے کہ وہ مخالف دین کے مخالف تھے اور تکبر کرتے تھے۔ تو ماقبل میں زبردست حکومت کا ذکر سلیمان علیہ السلام کی، اور ما بعد میں قوم سبا کی زبردست حکومت کا ذکر جو تباہ ہو گئی تھی۔ سبا کون ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سبا رجل تھا یا مرأہ یا زمین؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رجل تھا سبا، اس کی 10 اولاد تھی، شام میں 4 اور یمن میں 6 بس گئے تھے، اور پھر جب یمن میں سیلاب آیا تو ان میں سے کافی ساری اولاد سعود عرب مکہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے، یعنی یہ کہ سبا رجل کا نام ہے جس کی اولاد میں سے شام میں 4 اور یمن میں 6 بس گئے تھے۔ یہ لوگ اور ان کی حکومت اور یہ ڈیم صنعاء سے 3 فرسخ مقام معارب میں تھا، مقام معارب میں 3 فرسخ صنعاء سے۔ لسبع یہ منصرف بھی ہے غیر منصرف بھی ہے، کیونکہ قوم اور قبیلہ مراد ہے، تو اگر علمیت اور قوم لے تو منصرف ہے، اور اگر علمیت اور قبیلت لے تو غیر منصرف ہے۔ قبیلت مؤنث قبیلہ ہے اس کے دادا کے نام پر جو عرب میں سے تھا۔ یمن کے لوگ اصلی عرب تھے۔ یہ مسکنہم آیت، ان کے رہنے کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی، یا آیت علی احسانہ، اللہ تعالیٰ کے احسان کی دلیل تھی، یا آیت عبرت، ابتدا میں نعمت اور آخر میں نقمت، ابتدا میں نعمت اور آخر میں عبرت جب ان کو تباہ کیا گیا۔ تو آیت یا دالۃ علی قدرت اللہ، یا آیت علی احسانہ، یا آیت علی العبرت۔ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغوں کا سلسلہ تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 باغ تھے، باغ کا سلسلہ تھا، ایک طرف بھی دوسری طرف۔ عن یمین دائیں طرف بائیں طرف، جب آدمی دائیں جاتا تھا تو دائیں بائیں طرف۔ عن یمین وادی، ان کے وادی کی یمین سے اور وادی کے شمال سے، یا چلنے جانے والا، اس لیے کہ وادی کے لیے تو یمین و شمال نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا کلوا من رزق ربکم، اللہ تعالیٰ کی رزق میں سے کھاؤ، یا یہ ہے کہ ہم احقاء بأن یقال لهم کلوا من رزق ربکم، وہ اس کے مستحق تھے کہ ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ شکر کا آسان ترجمہ صرف النعمت فی رضاء المعبود، منعم، یا صرف النعمت فی رضاء المنعم، اس پر کہ اللہ نے تم کو رزق دیا، نعمت دی ہے ارض سبا میں۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر ہے عمدہ، لیس بہا سباح، اس پر نہیں ہے زمین شورا، نمکین زمین، التی لا تنبت یسمى بالسباخ، سباخ سبخۃ کی جمع ہے، اور سبخۃ کو کہتے ہیں زمین شورا اور نمکین۔ ولا بعوضۃ، مچھر نہیں تھے، یہ تو ایسے فرمایا ممکن مچھر ہوں گے۔ ولا ذبابۃ، اور مکھیاں نہیں تھیں۔
ولا برغوث پسو نہیں تھے. پسو ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, کپڑوں کے اندر گھس جاتا ہے, اگر آپ یہاں پکڑیں گے تو دوسری طرف چلا جائے گا. پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے اور کاٹتا ہے, اور اس کا ملنا اور پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو پسو کہتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. یہ ہمالیہ کا پہاڑ ہے جو نیپال سے شروع ہوتا ہے اور روس اور چین تک اور افغانستان تک, یہ پورے پہاڑی سلسلے میں پسو موجود ہے. ولا عقرب ولا حیۃ, تو عقرب اور حیۃ موریشس اور ریونین میں نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں یمن میں بھی نہیں تھے. ممکن ہے کہ نہ ہو, ہمیں کیا معلوم. وَيَمُرُّ الْغَرِيبُ بِهَا, مسافر وہاں سے گزرتا تھا. غریب کا مطلب فقیر نہیں ہے, مسافر. وہاں سے مسافر گزرتا تھا, اور ان کے کپڑوں میں قبل جوئیں ہوتی تھیں. وَيَمُوتُ, تو جو مر جاتی تھی. بِطْوِيبِ هَوَائِهَا, اس کی اتنی عمدہ ہوا تھی کہ اس میں جوں کے لیے جگہ نہیں تھی. یہ بھی اسرائیلی روایات ہیں. بہرحال بہت عمدہ اور اچھی جگہ تھی. ورب غفور, اور اللہ تعالیٰ رب غفور تھے, یعنی اگر کوئی تقصیر ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں سیراب کرنے کے لیے مختلف ڈیم بنائے تھے. انہوں نے سینکڑوں بند اور ڈیم بنائے تھے, لیکن ان میں سب سے بڑا سد معارف تھا, جو کہتے ہیں کہ 150 گز لمبا 150 اور 50 ذراع چوڑا اور اتنا زبردست بند باندھا تھا انہوں نے. اور یہ بند اور بند کا ٹوٹنا ہے 800 سال قبل المسیح. اس کے اندر بند اور ڈیم میں کھڑکیاں تھیں, ضرورت کے مطابق اس کو کھولتی تھی کھڑکیوں کو. اور 2 دروازے تھے, بڑے دروازے, ایک شرقاً ایک غرباً. جیسے کھڑکیاں اور دروازے ہوتے ہیں ڈیموں میں, جس نے ڈیم دیکھا ہو تو اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. فَأَعْرَضُوا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر سے منہ پھیرا, کفر کیا, ناشکری کی, مستی کی, تکبر کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, تو ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا سیل العرم, اس ڈیم کا سیلاب, یعنی ڈیم ٹوٹ گیا اور سیلاب, جس سیلاب کو ہم نے زہریلا بنایا تو اس نے سب چیزوں کو تباہ کر دیا. تو سیل العرم, عرم اس وادی کا نام ہے. تو جس وادی میں یہ واقع تھا, تو اس عرم والا سیلاب ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا اور سب چیزوں کو ختم کر دیا. تو سیل العرم یعنی اس ڈیم کا سیلاب, ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ سیل کے معنی تو سیلاب ہے, اور عرم کے معنی ہے مطر شدید. اتنی شدید بارش ہوئی جس کی وجہ سے ڈیم کا پانی اوپر آ گیا اور ڈیم میں دیواروں کو توڑ دیا. تو عرم المطر الشدید کے معنی میں ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ عرم کے معنی شدت ہے. سیل العرم السیل الشدید, شدید سیلاب کے معنی میں ہے. چوتھا معنی یہ ہے کہ عرم کے معنی ہے الجرذ الذی نقبت فی السد, وہ چوہے, مضبوط چوہے جنہوں نے نقب لگایا ڈیم میں, اس کے اندر سوراخ کر دیا اور سوراخ کی وجہ سے پانی بہا اور پانی نے توڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو زہریلا بنا دیا, ورنہ پانی جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر ہریالی ہوتی ہے, لیکن اس نے سب چیزوں کو جلایا. تو عرم اس کا مطلب یا وادی کا نام ہے, اور بند
بن کا سیلاب، قیامت بڑی شدید ہے، اور یا عرب کے معنی شدت ہے، شدت کا سیلاب، اور یا شوہ مراد ہے، جمع عرمت وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره، ڈیم کو کہتے ہیں ما يمسك الماء من بناء وغيره، جو پانی کو روکتا ہے کہ عمارت، دیوار وغیرہ. تو مصنف کہتے ہیں کہ عرم کا مطلب ڈیم ہے، یا اس وادی کا نام ہے جیسے میں نے بتایا. تو سیل العرم ڈیم کا سیلاب، الا وقت حاجت ہی، وقت حاجت کے لیے اس کو بند کرتے ہیں. اے سیل وادیہم الممسوک، یعنی ان کی وادی کا سیلاب، الممسوک جن کو بند کر دیا گیا بما ذکر مذکور چیزوں سے، بنا وغیرہ سے. فاغرق جنتہم، ان کے دونوں باغوں کو غرق کر دیا اور ان کے مالوں کو غرق کر دیا. مصنف نے عرم کا مطلب ڈیم لیا اور سیل کا مطلب سیلاب، یا عرم کا مطلب وادی جس میں واقع تھا اور سیل کا مطلب سیلاب. وبدلناہم بجنتہم جنتین، اور تبدیل کر دیا ہم نے، ہم ان کے لیے، بجنتہم ان کے دو باغوں کے بدلے میں، جنتین دو اور باغ. وہ کیا باغ کیسے تھے؟ ذوات اکل خمط، جو ان پھلوں والے تھے، خمط جو بدمزہ، بے مزہ اور بدمزہ جس کا کوئی مزہ نہیں، یا اکل خمط کانٹے دار پھل، کانٹے والے. ذوات کہتے ہیں مصنف تسنیہ ذوات ہے، اور ذوات مفرد ہے. مفرد کیسے ہیں؟ مفرد تو ذات ہے، ذوات نہیں ہے. کہتے ہیں علی الاصل، اصل کے اعتبار سے، اس لیے کہ ذات اصل میں زوایتن ہے، تو زوایتن میں یا کو الف کر دیا تو ذوات ہو گیا، تو اصل کے اعتبار سے. لیکن پھر اس زوایتن اور زواتن استعمال نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر ذات استعمال ہے، اور پھر ذات کی جگہ جمع زوات آتی ہے. تو زوات اصل میں مفرد ہے، زوایتن کے اعتبار سے، اور استعمال ہوتا ہے جمع. تو مفرد علی الاصل لأن اصلہ زوایتن، تو زوایات، اور پھر یا کو الف کر دیا تو زوات. اکلن پھل، اور خمطن تلخ، بدمزہ کڑوا، مرن کڑوا یا کانٹے دار، بشعن بدمزہ جس کا مزہ نہ ہو. اضافت اکل، یعنی اکل خمطن بھی ہے اور اکل خمطن بھی ہے، موصوف صفت، اور اس پر عطف ہے. واصل، اور جھاؤ کا درخت. جھاؤ بیکار قسم کا درخت ہوتا ہے جس کی لکڑی سے اگر دروازے بنائیں گے تو چند دنوں کے اندر اس میں دیمک لگ جائے گا اور برباد ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کی لکڑی جلانے کے کام بھی نہیں آتی. چھاؤ، اور اس کا سایہ بھی بیکار، اس لیے کہ اس کے پتے ایسے ہوتے ہیں جیسے دھاگے، تو اس میں سے دھوپ آتی ہے اندر. تو اس کے ساتھ مشابہ بعض درخت یہاں بھی ہے جس کے پتے تاروں کی طرح ہوتے ہیں، دھاگوں کی طرح. جھاؤ کا درخت جس کو فارسی میں کہتے ہیں درخت گز اور غز، غز اور گز. وشیء من سدر قلیل، اور کچھ تھوڑے سے، من سدر بیر، بیر کا مطلب جھاڑیاں، جھاڑیاں رہ گئی، اس کے اندر سدر بیریاں، چھوٹی چھوٹی بیریاں. قلیل تھوڑے سے، کہتے ہیں یہ سدر قلیل تو میٹھے ہیں، لیکن یہ ان کو بتایا گیا، یہ ان کے لیے باقی رکھا گیا. مدارک نے لکھا ہے تاکہ ان کو مزید افسوس ہو جائے کہ دیکھو ہم اس طرح میٹھے پھل کھاتے تھے تو اب تھوڑے سے میٹھے رہ گئے اور اکثر رخصت ہو گئے. تو یہ بھی ان کے لیے باعث افسوس ہے، جیسے کسی کی محبوبہ مر جائے اور اس کی تصویر اس کے پاس رہ جائے، تصویر کو دیکھتا ہے اور روتا ہے. اسی طرح وہ بھی پھلوں کی تھوڑی سی دھندلی تصویر کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. سدر قلیل، بیریاں، جاڑیاں، جھاڑیاں. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ تبدیلی کہ ہم نے اچھے باغات کے بدلے میں خراب باغات کے لیے
جزیناہم بما کفروا، ان کو ہم نے بدلہ دیا ان کی کفر کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم بدلہ نہیں دیتے ہیں الا الکفور مگر سخت کافر کو، جو انتہائی کافر ہو، انتہا کو پہنچ گیا ہو. اس پر اشکال ہے کہ وہل نجازی الا الکفور، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفور کو بدلہ ملتا ہے اور عاصی کو نہیں ملتا، حالانکہ کفور کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے اور عاصی کو بھی ملتا ہے. یہ تو حصر ہے، ہم بدلہ نہیں دیتے ہیں مگر کفور کو. تو اس کا ایک جواب ہے کہ هل نجازی مثل هذا الجزاء الا الکفور، هل نجازی بدلہ نہیں دیتے ہیں اس طرح بدلہ، یعنی استیصال کا عذاب کہ ان کی جڑوں کو ختم کرے اور ان کی تمام چیزوں کو ختم کرے، مگر کفور جو بہت زیادہ ناشکری اور کفر میں مبتلا ہو تو اس کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں. وَهَلْ نُجَازِي مِثْلَ هَذَا الْجَزَاءِ إِلَّا الْكَفُورَ، عاصی کو تو بدلہ ملتا ہے لیکن اس طرح نہیں ملتا، اس کو عقاب ملتا ہے مگر اس طرح نہیں ملتا. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ وَهَلْ نُجَازِي بِكُلِّ مَعْصِيَةٍ إِلَّا الْكَفُورَ، ہر گناہ کی سزا کافر کو دیتے ہیں، ہر گناہ کی سزا کافر کو دیتے ہیں، اور مسلمان کو بعض کی سزا دیتے ہیں اور بعض کی مغفرت کرتے ہیں. مسلمان کے لیے تو بعض کی مغفرت ہے لیکن کافر کے لیے تو بعض کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کافر ہے. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ یہ تو جو فرقہ مرجئہ ہے ان کی دلیل بن گئی کہ صرف کافر کو سزا ملتی ہے، مسلمان کو سزا ہی نہیں ملتی. مرجئہ کہتے ہیں. هل نجازی اور هل یجازا بالیاء والنون مع کسر الزاء ونصب الکفور، یعنی هل یجازا الا الکفور هل نجازی الا الکفور، اے ما یناقش الا ہوا. مصنف نے دوسرے جواب کو اختیار کیا کہ ہم جزا نہیں دیتے مگر کفور کو، یعنی ہم مناقشہ نہیں کرتے بکل عمل، ہر عمل سیئ کے ساتھ، الا ہوا مگر کافر کے ساتھ. اور مسلمان کے ساتھ کبھی مناقشہ نہیں ہوتا، کبھی مناقشہ ہوتا ہے لیکن بعد میں ہوتا ہے، بعد میں آسان حساب ہوتا ہے. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے مقرر کیے تھے بینہم ان کے درمیان، یعنی اہل سبا یمن کے لوگ، وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی ہے. تو یمن والوں اور شام والوں کی بستیوں کے درمیان ہم نے پیدا کیے تھے قرن ظاہرتن، بنا دیے تھے قرن ظاہرتن، کھلی ہوئی بستیاں. یعنی جب یہ یمن سے شام کا سفر کرتے تھے تو یمن اور شام کے درمیان ہم نے بنائی تھی، ہم نے لگائی تھی، ہم نے پیدا کی تھی قرن ظاہرتن، ایسی بستیاں جو دور سے نظر آتی تھی، ظاہرتن من البعید، جو دور سے نظر آتی تھی. یہ کون کیا ہے؟ القری التی بارکنا فیہا، پانی اور شجر کے ساتھ. وہ شام کی بستیاں تھی جو کسی زمانے میں بارکنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب بھی اس کا یہ حال ہو. جیسے طائف کے اندر کسی زمانے میں باغات تھے، اب کچھ بھی نہیں. التی یسیرون الیہا للتجارت، تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے. پھر بعد میں یہ سلسلہ ختم ہوا، جب وہاں یونان اور یورپ کا قبضہ ہوا تو انہوں نے بحری راستہ کھولا اور خشکی کا راستہ معطل ہو گیا، یعنی زیادہ مصروف نہیں رہا. قرن ظاہرتن، ظاہر کا مطلب یعنی یرن بعض من بعض، ایک بستی پہنچتی تھی تو دوسری بستی نظر آتی تھی. متواصلتن یعنی ملی ہوئی، یمن سے لے کر شام تک 4700 قرآن
لکھا ہے، اتنے ہو یا نہ ہو بہرحال کافی ساری. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کی تھی فیہا ان بستیوں میں السیر چلنے کی منزلیں. السیر چلنے کی منزلیں، یعنی جب ایک بستی سے نکلتے تھے تو وہاں ہوٹل آ جاتا تھا، پھر جب ذرا آگے چلتے تھے تو دوسری بستی سے پہلے موٹل آ جاتا تھا، تو کہیں ہوٹل کہیں موٹل اور کہیں پر مسافر خانہ اور مختلف قسم کی آرام کی جگہ تھی. تو قدرنا کا مطلب جعلناہ علی مقدار معین، ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اور ہم نے اس کو بنایا تھا خاص مقدار پر. بحیث یقیلون فی واحدۃ، قیلولہ کرتے تھے ایک بستی میں، ایک بستی سے باہر، اور رات گزارتی تھی دوسری بستی میں الی انتہاء سفرہم، سفر کے اختتام پر. ولا یحتاجون فیہ الی حمل ذی الزاد، اور محتاج نہیں ہوتے تھے راشن لے جانے، وماء پانی لے جانے کے محتاج نہیں تھی، اس لیے جب وہاں پہنچتی تھی تو سب کچھ ملتا تھا. اور ہم نے ان سے کہا تھا، یعنی ہم نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم چلتے رہو فیہا ان بستیوں میں راتوں کو. رات کو مقدر کیا اس لیے کہ رات کا چلنا اہم ہے، رات کو چلنا مشکل ہے، تو اس کو زیادہ نعمت کی وجہ سے مقدر کیا کہ رات کو بھی چل سکتے تھے. اور دنوں کو بھی آمنین، ایسے حال میں آمنین من الخوف من الجوع من العطش لا تخافون فی لیل ولا نہار. فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں کو اور بستیوں کو دور کر دے. یا اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے پر فخر کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا دابہ اور ہماری سواری تیز چلتی ہے، آپ کی سواری تیز نہیں چلتی. اور سواری کے تیز چلنے کا پتہ چلتا ہے جب بستیاں نہ ہو. جب بستیاں نہ ہو تو پھر آدمی اپنے گھوڑے کو خوب دوڑاتا ہے، بستی کے اندر تو نہیں دوڑا سکتا. تو کہنے لگے کہ گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بستیاں نہ ہو اور خالی میدان. یا اس لیے تاکہ ہم فقیروں پر فخر کریں کہ فقیر اپنے ساتھ سامان نہیں لے جا سکتا اور ہم اپنے ساتھ کیریون لے جائیں گے اور اس میں ہر قسم کا کھانے پینے کا سامان ہوگا، تو فخر حاصل ہوگا فقیروں پر امیروں کو. ربنا باعد، اور باعد بین اسفارنا الی الشام، اجعلها مفاوضہ، اس کو بنا دے مفاوضہ صحرا. مفاوض کہتے ہیں یا فوج سے ہے، فوج کے معنی موت ہے. فاضہ جب آدمی مر جائے تو کب بس کامیاب ہو گیا، چھٹکارا مل گیا، اس کو تکلیف سے چھوٹ مل گئی. تو مفاوض کے معنی موت کی جگہ، یعنی آدمی کو کھانے پینا نہ ملے تو مر جاتا ہے، یہ ذرا بعید ہے. مفاوض دوسرے معنی ہے کامیابی کی جگہ. سہارا کامیابی کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کو کامیابی کی جگہ تفاولت کہتے ہیں کہ ہم نیک فالی پکڑتے ہیں، جو ہلاکت کی جگہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی جگہ بنا دے. لِتَطَاوَلُوا عَلَى الْفُقَرَاءِ، تاکہ فخر کرے فقراء پر. فخر تطاول کا مطلب اپنی گردن کو اونچا کرے فقراء پر. بِرُكُوبِ الرَّوَاحِلِ، کہ ہم سواری والی اونٹیوں پر سواری کریں. راحلتن سواری کی اونٹنی، اور اپنے ساتھ زاد لے جائیں، پانی لے جائیں. وَبَطَرُوا النِّعْمَةَ، تو نعمت میں مست ہو گئے. بطر مستی کو کہتے ہیں، بجائے پستی کی مستی آ گئی. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ پر ظلم کیا، کفر بھی کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا،
بس ہم نے ان کو ایسا ختم کیا کہ ہم نے ان کو بنایا احادیث افسانے، قصے کہانیاں. لوگ ان کے قصے کہانیاں جانتے تھے اور ان کی بستیوں کو اور جگہ باغات کو نہیں جانتے تھے. یعنی فجعلناہم ذوی احادیث، اصحاب احادیث. وہ جو ہے گپ شپ کا موضوع بن گئے. لوگ جب گپ شپ لگاتے تھے تو اس کا موضوع بن گئے اس سے کہانیاں. لمن بعدہم، بعد والے لوگوں کے لیے. فی ذالک اے بسبب ذالک، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا. مزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مکمل ٹکڑے کرنا. یعنی ہم نے ان کی بستیوں کو دور کر دیا مکمل طور پر. فرقناہم فی البلاد کل التفریق، ان کو بھی تقسیم کیا، ان کی بستیوں کو بھی ختم کیا. بے شک فی ذالک، مذکور چیزوں میں، لآیات، عبرت حاصل کرنا ہے. لکل صبار، ہر آدمی کے لیے، صبار عن المعاصی، یا لکل صبار یعنی لکل مؤمن، اس لیے کہ ہر مؤمن الایمان نصفہ صبر و نصفہ شکر، مسلمان صبار بھی ہے اور شکور بھی ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان کا نصف صبر ہے، نصف شکر ہے. علی النعم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، اور بتحقیق صدق علیہم ابلیس ظنہ، سچ پایا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو. ابلیس کا گمان کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو ابلیس نے اپنے گمان کو ان پر سچ پایا. یا اگر سچ کی جگہ صحیح کہے تو یہ مانا ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان صحیح پایا. علیہم، کفار پر، جن میں سے اہل سبا بھی ہیں. اور ظنہ انہم باغوائہ، یعنی اس کا کیا ہے، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے اپنے گمان کو سچا پایا. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ یہاں تو ظن کا ذکر آیا ہے اور ابلیس نے تو یقین سے کہا ہے لأغوینہم اجمعین، میں ضرور گمراہ کروں گا. لأغوینہم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ گمراہ ہوں گے بعض لوگ. اور ظن علیہم ابلیس، سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے، گمان ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاکید لأغوینہم اجمعین، میں ضرور گمراہ کروں گا باعتبار قصد الشیطان، شیطان کا ارادہ ہے کہ میں ان کو پکا گمراہ کروں گا. باعتبار عزمہ، باعتبار قصدہ مؤکد ہے. وباعتبار المستقبل مظنون، اور جو چیز مستقبل سے تعلق رکھتی ہے تو وہ مظنون ہے، معلوم نہیں یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. فاتبعوه باغوائہ، یتبعونہ، تو ان کی تابعداری کریں گے. فاتبعوه، تو لوگوں نے، اہل سبا نے یا انسانوں نے اس کی تابعداری کی. تو صدقہ بالتخفیف، یعنی صدقہ اور صدقہ. صدقہ بالتخفیف اپنے گمان میں سچا ہو گیا، یا صدقہ بالتشدید ظنہ، اپنے گمان کو سچا کر دیا اور سچا پایا. اے وجدہ صادقا، یعنی باب تفعیل وجدان کے لیے. الا فریقا من المؤمنین، اس نے اپنے گمان کو سچا پایا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، گمان اس کا گمراہ کرنے کا ہے. الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک جماعت من المؤمنین، مسلمانوں میں سے اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، وہ شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی دلیل ہے کہ فریقا من المؤمنین، اگر اس کا مصداق انبیاء نہ ہو تو اور کون ہوگا؟ تو فریقا من المؤمنین جو شیطان کے اغوا سے بچے رہیں گے،
یہ انبیاء علیہ السلام ہے بالیقین، اور باقی لوگ بھی اس میں ہوں گے. الا فریقا اے جماعتا من بعض المؤمنین، بعض مؤمنین میں سے، یا من المؤمنین من بیان ہے، یہ مؤمنین ہے یعنی منهم المؤمنون، لم يتبعوه یہ اتباع نہیں کریں گے. وما كان له عليهم من سلطان، اور نہیں ہے شیطان کے لیے، ابلیس کے لیے، علیہم ان بعض مؤمنین پر، من سلطان کوئی تسلط اور کوئی غلبہ، تسلیت منا ہماری طرف سے، الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، شیطان کا ان پر کوئی تسلط نہیں ہے، الا لنعلم، بعض کہتے ہیں مستثنی محذوف ہے، الا سلطانا اعطیناہ، مگر غلبہ ہم نے دیا. الا لنعلم ایک تقدیر یہ ہے، لیس له علیہم سلطان الا سلطانا اعطیناہ لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، ہم نے اس کو تسلط دیا ہے گمراہ کرنے کا تاکہ مومن اور غیر مومن میں امتیاز آ جائے. لنعلم لنمیز من یؤمن بالآخرۃ ممیزا ممن هو منها فی شک، اور وہ الگ ہو جائے اس شخص سے جو آخرت میں شک کرتا ہے. یا دوسرا معنی ما کان لهم علیہم من سلطان، ان کا تسلط نہیں ہے، الا جعلناہ، مگر ہم نے اس تسلط کو بنایا ہے، الا لنعلم، اس کا ذاتی تسلط نہیں ہے، ہم نے اس تسلط کو بنایا ہے، لنعلم من یؤمن بالآخرۃ. یا یہ ہے کہ الا یہ مستثنی منقطع ہے، ما کان له علیہم من سلطان، یعنی شیطان کا تسلط تو نہیں ہے کہ زبردستی کرے، اگرچہ تسلط بمانا اغوا ہے، لیکن یضل، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے، لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، لیکن یضل، لنعلم علم ظہور، تاکہ علم تفصیل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اجمالی تو پہلے سے، لیکن علم ظہور یعنی علم اظہار، تاکہ ظاہر ہو جائے. من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، منها ضمیر آخرت میں راجع ہے، فنجازی کل منہما، ہر ایک کو ہم بدلہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستفزز من استطعت منهم بخیلک واجلب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعل فرمایا ہے کہ تم ابھارو جن کو طاقت رکھتے ہو، بخیل کا اپنے سواروں اور اپنے پیدلوں کو، سب کو لوگوں کے پیچھے لگا دو، دیکھتے ہیں کہ تم کتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. آپ کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اب شرک کا ابطال ہے، آخرت کے انکار کے بعد شرک کا ابطال. تم پکارو ان کو جن کو تم آلہہ سمجھتے ہو، زعمتم یعنی زعمتموہم آلہۃ، دونوں مفعول محذوف، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ، تاکہ تم کو فائدہ دے بزعمتم تمہارے خیال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ،
وہ اختیار نہیں رکھتے معبودین. مثقال ذرۃ ذرہ برابر مثقال وزن ذرۃ ذرہ چونٹی کو کہتے ہیں یا جو ہوا کے اندر ذرہ نظر آتا ہے. فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک اور نہیں ہے ان کے لیے آسمان و زمین میں شرکت اور حصہ وما له منہم اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے منہم ان معبودات باطلہ کی طرف سے من ظہیر کوئی مددگار. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہے کہ مدد کرے. یہ منہم بیانیہ ہے. وما لهم من معاون حال کونہ منہم اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مددگار ایسے حال میں کہ یہ مددگار منہم آلہہ میں سے ہو. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له اور سفارش اور شفاعت فائدہ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ رد ہے ان کے قول کا کہ ان آلہتہم تشفع عنده کہ آلہہ سفارش کریں گے. الا لمن اذن له مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے. اذنا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو جائے. فیہا شفاعت میں حتی اذا فزع عن قلوبہم یہاں تک کہ فزع زائل ہو جائے خوف. فزع میں باب تفعیل ازالی کے لیے ہے. ازالت الفزع اس کو کہتے ہیں سلب الماخذ اس کا نام ہے صرف میں. یہاں تک کہ خوف دور کیا جائے عن قلوبہم ان کے دلوں سے. جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو جائے عن قلوبہم کشف عنہا الفزع ان سے گھبراہٹ دور ہو جائے بالاذن فیہا شفاعت کی اجازت کے ساتھ. قالوا تو کہیں گے بعضهم لبعض بعض سے کہیں گے یعنی شافعین مشفوعین سے کہیں گے یا شافعین بعض سے کہیں گے استبشارا خوشی کی وجہ سے. ماذا قال ربکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. قالوا تو کہیں گے جواب میں یہ شافعین کہیں گے قالوا القول الحق سچی بات کہیں گے. سچی بات کیا ہے کہ لا شفاعت للکافر نعم الشفاعت حق للمؤمن یہ کہیں گے. ولا يشفعون الا لمن ارتضى قد اذن فيها سچی بات یہ ہے کہ شفاعت کی اجازت مل گئی مؤمن کے لیے. وهو العلی اللہ تبارک و تعالی بلند بالا ہے. فوق خلقہ مخلوق کے اوپر ہے قہر کے ساتھ. لا يتكلم احد الا باذنہ اور اللہ تبارک و تعالی الکبیر کبیر ہے العظیم. اس آیت کی 3 معنی ہے لیکن وہ کل بیان کریں گے آج بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ مشکل ہے.